ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام خورشید آڈیٹوریم مظفرآباد میں سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار سکندر حیات خان کی پہلی برسی کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ حیدر میموریل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام خورشید آڈیٹوریم مظفرآباد میں سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار سکندر حیات خان مرحوم کی برسی کے موقع پر تقریب منعقد ہوئی۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض راجہ شاہد لطیف نے سر انجام دیے۔ تقریب میں سابق وزیر نورین عارف، راجہ ممتاز خان، مفتی منصور، اکرم سہیل، زید امین، میر اشرف، چودھری شفقت ایڈوکیٹ، راجہ سجاد لطیف، شاہد لطیف، راجہ محمد عباس، علی شان، محفوظ طاہر ایڈوکیٹ، سید نذیر حسین شاہ، ساحرہ چشتی، ڈاکٹر فرزانہ فرخ، راجہ شمیم خان، راجہ گلزار خان اور دیگر نے شرکت کی۔ مرحوم کی حکومتی سیاسی ریاستی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ آخر میں سابق وزیر مفتی منصور نے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ سردار سکندر حیات خان مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وزیراعظم کے ہیلی کاپٹر کا ایک روز کا کرایہ 29 لاکھ کون لے گا؟ کیا وزیراعظم کو اس بارے میں معلوم ہے؟ کیونکہ وزیراعظم آزاد کشمیر نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کسی قسم کی سرکاری مراد نہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان، جنہوں نے آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ریاست کے سرکاری خزانے سے کسی قسم کی سرکاری مراد، تنخواہ وغیرہ نہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے چند روز قبل امریکی سفیر کی آمد کے موقع پر سرکاری مصروفیات کے لیے باغ راولاکوٹ مظفرآباد ہیلی کاپٹر کے استعمال کا وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی جانب سے 29 لاکھ روپے سے زائد کرایہ بل مرتب کر کے جمع کرا دیا ہے۔ ہیلی کاپٹر کا استعمال اور اس کے کرایے کی وصولی وزیر اعظم کے عہدے کا استحقاق ہے اور سرکاری مصروفیات کے لیے ہیلی کاپٹر ذاتی ہو یا کرائے پر حاصل کیا گیا ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پر کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں اٹھنا چاہیے، لیکن یہاں معتبر ذرائع سے حاصل ہونے والی اس خبر کو اس لیے شائع کیا جا رہا ہے کہ کیا جو ہیلی کاپٹر کے ایک دن کا کرایہ کے بل کے مرتب کر کے جمع کرایا گیا ہے وہ کرایہ ایک دن کا بنتا ہے اور ہیلی کرایہ کا یہ بل وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی علمیت میں ہے۔ یہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان سے اجازت لے کر مرتب کیا گیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سرکاری مراد نہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں کہ 29 لاکھ روپے کی یہ رقم وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی اور نہ اعلان سرکاری مراد نہ لینے کے بعد اس معمولی رقم کی وصولی کے لیے کسی کو بل بنانے کے احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات وزیر اعظم کی علمیت میں ہے تو وزیر اعظم کے استحقاق اور سرکاری مراد نہ لینے کا اعلان کے باوجود یہ وزیر اعظم کا استحقاق، لیکن اگر یہ وزیر اعظم کی علمیت میں نہیں تو وزیر اعظم کو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ وزیر اعظم کی سرکاری مراد نہ لینے کے اعلان کے باوجود کس نے ایسا کرنے کی جرت کی، اور جو وزیر اعظم کی علمیت میں لائے بغیر ہیلی کاپٹر کے کرائے کے بل مرتب کر سکتا ہے وہ وزیر اعظم سے منسوب کر کے اور کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ کنگ عبداللہ یونیورسٹی فرنیچر کی خریداری، بجلی کی فراہمی کے لیے ٹرانسفارمر کی خریداری اور لینڈ لیولنگ میں کروڑوں روپے کے گھپلے اور کمیشن خوری کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کر کے فائل کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ ذمہ دار اداروں نے چپ سادھ لی۔ کنگ عبداللہ یونیورسٹی چھتر گلاس فرنیچر کی خریداری، بجلی کی فراہمی میں وائسرائے کے فرنٹ مین کامران نامی کے ذریعے بڑے پیمانے پر کرپشن، سردار ظفر شوکت اور نزاکت نامی یونیورسٹی ملازمین سمیت فاروق قریشی نامی اکاؤنٹنٹ اور سابق ٹرانسپورٹ آفیسر جامعہ معراج عباسی کو ریٹائرمنٹ کے بعد باری تنخواہ اور مراد پر بھرتی کر کے ان کی کرپشن کے تجربات سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جانے لگا۔ ذمہ دار ادارے مکمل خاموش۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈاکٹر قیوم اور ایاز عارف سمیت 7 کے ٹولے نے یونیورسٹی کو تباہ کر دیا ہے۔ پی ڈی ایاز، کامران شکور، سردار ظفر اور نزاکت نامی نے HEC سے ملنے والی 2 ارب روپے کی گرانٹ، جس میں لیولنگ، بجلی کی فراہمی کے لیے ٹرانسفارمر، لینڈ لیولنگ شامل تھی۔ ذرائع کے مطابق اس میں اور یونیورسٹی میں فرنیچر کی خریداری جس کے لیے الگ رقم دستیاب تھی، وائس چانسلر سے ملی بھگت کر کے اربوں روپے کے اخراجات کر کے غیر معیاری اور ناقص فرنیچر ایک فرم کے ساتھ کنٹریکٹ کر کے کروڑوں روپے کمیشن حاصل کیا، جبکہ بجلی کی تنصیب، فراہمی کی خریداری اور لینڈ لیولنگ باؤنڈری وال کی تعمیر میں بھی فائلوں کا پیٹ بھر کر کروڑوں روپے کا کمیشن وصول کیا گیا۔ ڈاکٹر قیوم، ایاز عارف، کامران شکور، سردار ظفر، نزاکت نامی یونیورسٹی کے افسران اور ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ اپنے کرپشن تجربات کی وجہ سے باری مراد اور معاوضہ پر خدمات کے لیے حاصل کیے گئے ٹرانسپورٹ آفیسر معراج عباسی، اکاؤنٹنٹ فاروق قریشی کی عملی، تعمیراتی اور مالیاتی نظام کے لیے وائس چانسلر وائس رائے جامعہ کشمیر ڈاکٹر کلیم عباسی کی مکمل تائید و
عوائد سے مال بنا حکومت قائم ہے جو وائس چانسلر کی بھی بھرپور خدمت کے ساتھ اپنے بینک بیلنس میں اضافے کے ساتھ عزیز و اقارب کو بھی نواز رہے ہیں اور یونیورسٹی کو بھی دیوالیہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ناقص فرنیچر کی خریداری اور کمیشن کی خریداری کے لیے کمیشن تشکیل دے کر تحقیقات شروع کی گئی، مگر بعد وائس چانسلر نے اس تحقیقات اور فائل کو بند کرا دیا۔ یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر کے زلزلہ 2005 میں شہید ہونے والے طلبہ و طالبات کی قبروں کی بے حرمتی کا معاملہ، بااثر افراد نے اپنا پلازہ تعمیر کر لیا۔ دنیا میں کسی بھی مقام پر قبرستان کو کمرشل استعمال نہیں کیا جا سکتا، حکومت فی الفور نوٹس لے۔ خورشید ریشم فائل بھی موجود ہے، پوری فائل ہے، اس میں عوامی سطح پہ مظاہرے ہوئے، اس میں پرنٹ میڈیا کا اپنا کردار ہے، اس میں سوشل میڈیا کا اپنا کردار ہے، لیکن نہ جانے وہ قوتیں ہیں جو بیک گراؤنڈ پہ ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں، یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ تاریخ میں وہ لوگ ان کو عوام کبھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سپرد ہمارا یہ کیس ہے، اور یہاں کی جو عدالتیں ہیں ہماری کل گزرے ہوئے کل مسعود الرحمان جو یہاں کے کمشنر ہیں، ہماری ان سے بھی بات ہوئی اور ہم نے اپنا جو مدعا ہے وہ ان تک بھی پہنچایا۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ایک عام آدمی جب اسے پریشانی ہو ذاتی طور پہ یا سیاسی طور پہ یا کلچرلی، تو وہ اپنے ایشوز جو ہے وہ عدالت تک لے جاتا ہے، اور جب اسے وہاں سے رسائی میسر نہیں ہوتی، جب بالادست حکومت ہے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیتی، تو پھر وہ اپنا کیس جو ہے وہ عدالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ فائل میرے پاس موجود ہے، اگر صافی حضرات اس پہ کچھ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اس ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، یہ چیزیں یہاں موجود ہیں۔ میں یہاں سے جاؤں گا، ہمارے پاس ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ادارے ہیں، انسانی حقوق کی آرگنائزیشنز ہیں، جہاں میں رہتا ہوں دنیا کا بہترین اور چیمپئن ملک ہے، وہ ہماری بات سنتے ہیں، اور ایسے نہیں ہے کہ وہ ہماری بات سن کے نظر انداز کریں، وہ ضرور اس پہ اپنے جو کامنٹس ہیں وہ دیں گے، اور دنیا کی جو بھی ریکگنائز فورم ہے ہم اس پہ اپنی آواز اٹھائیں گے، اور یہ کیس اس طرح ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی قوت یہ سمجھتی ہے کہ کسی سیاسی پریشر کی بنیاد پہ وہ اس کو خدا نخواستہ کسی تاریخ کی پس منظر میں لے جائے گے، تو یہ ایسے نہیں ہوتا۔ یہاں جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جس میں طلبہ ہیں، طالب علم ہیں، وہ ان کی میرے خیال میں 100 سے زائد جو ہے وہ یا ان کی لاشیں جو ہے وہ دفن ہے، اور ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ سوسائٹی جو ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اس طرح نہیں ہو سکتے ہم اس چیز کو اس طرح جانے دیں۔ برسالہ کے مقام پر سڑک کنارے شاپر میں لپٹی ملنے والی یہ معصوم زندگی بن ماں باپ کس گناہ کی سزا بھگتے گی؟ اس کلی کو کیا معلوم کہ اسے کس جرم میں یہاں پھینک دیا گیا؟ اللہ پاک تمام والدین کی اولادوں کو دین اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھانہ پولیس چھتر کلاس کی حدود میں گزشتہ روز بن ماں باپ کے سڑک کنارے نہ جانے کن بدبختوں نے اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک معصوم زندگی کو شاپر میں لپیٹ کر سڑک کے کنارے چھوڑ دیا، جہاں سے کسی گاڑی والے نے دیکھا اور اٹھا کر اس معصوم کلی کو تھانہ پولیس کلیہ کو اطلاع دی، جو اس وقت تھانہ پولیس کلیہ میں ہے۔ یہ معصوم بن ماں باپ کی بچی بدبختوں اور بد کرداروں کے گناہوں کو لے کر پرورش پائے گی، اور کس جرم کی سزا میں شاپر میں لپیٹ کر اس کلی کو کیوں اور کس لیے اس کو دنیا میں آنے سے چند گھنٹوں بعد اس طرح پھینک دیا گیا، اس کو تو معلوم نہیں، مگر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے اور دنیا کے ڈر اور خوف سے بچنے کے لیے سڑک کنارے اس معصوم زندگی جو ان کے گناہ کی علامت تھی، اس سے اس کا کوئی قصور نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جلد معلوم کر دیا جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ عوام علاقہ کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور انہیں گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر میں آئے روز نئے مسائل پیدا ہونے لگے۔ جامعہ کشمیر شعبہ انٹرنیشنل ریلیشن IR کے طلبہ و طالبات امارت سے محروم۔ جامعہ میں موجود مسائل وائس چانسلر اور جامعہ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی تعلیمی درسگاہ جامعہ کشمیر کے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ جامعہ کشمیر کا شعبہ IR 2 سالوں سے کنگ عبداللہ کیمپس کا حصہ شو کیا جا رہا ہے، مگر اب تک اس کی شفٹنگ نہ ہو سکی۔ طلبہ و طالبات کے مطابق شعبہ کی شفٹنگ میں سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کی شفٹنگ کو روکا جا رہا ہے۔ شعبہ کے طلبہ کو عمارت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کنگ عبداللہ کیمپس میں ایک پوری بلاک شعبہ IR کے لیے مختص کیا گیا ہے، مگر تاحال شفٹنگ نہ ہو سکی۔
متعدد بار طلبہ ڈین آف آرٹس کے پاس بھی جا چکے ہیں مگر ہمیشہ تسلیاں دے کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر کلیم عباسی نے بھی طلبہ کو مکمل یقین دہانی کروائی تھی مگر پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ شعبہ کی نہ کوئی ایک عمارت ہے نہ ہی کوئی لائبریری۔ مختلف ڈپارٹمنٹس کی ایک کلاسز میں انٹرنیشنل ریلیشن IR کی کلاسز لی جاتی ہیں۔ اس شعبہ میں طلبہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ ہمیں جلد از جلد شفٹ کیا جائے ورنہ شعبہ IR کی تعلیمی سرگرمیوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ بھارتی قید میں ایک اور کشمیری رہنما شہید۔ الطاف حسین شاہ کی بھارتی جیل میں شہادت پر کشمیری عوام سرابہ احتجاج، اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ الطاف احمد شاہ کی دوران قید مظلومانہ شہادت حراستی قتل ہے۔ بھارت کشمیری قیدیوں کو دشمنی اور ضد کی بنیاد پر جانتے بوجھتے علاج معالجے کی بنیادی حقوق سے محروم رکھ کر موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ پاسبان حریت جموں و کشمیر معروف آزادی پسند رہنما بابا حریت شہید سید علی شاہ گیلانی کے داماد الطاف احمد شاہ کی بھارتی جیل میں مظلومانہ شہادت پر ایک بیان میں چیئرمین پاسبان حریت احمد غزالی نے کہا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ بھارتی حکمرانوں کی نفرت، بغض اور عداوت کا یہ نتیجہ ہے کہ جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید کشمیری قیادت کی میتیں کشمیر کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید محمد اشرف خان صحرائی کی جیل میں شہادت، شہید محمد مقبول بٹ، شہید محمد افضل گورو کو تختہ دار پر چڑھانا اور بابا حریت شہید سید علی شاہ گیلانی برس ہا برس کی نظر بندی میں شہادت بھارت کی سامراجی اور استعماری نظام کی بدترین مثالیں ہیں۔ حویلی میں قتل ہونے والے امجد میر کے ورثاء نے روڈ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا۔ حویلی کا ہوٹا امجد میر قتل کیس مظاہرین نے رات گئے روڈ بلاک کر دی۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 40 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک نامزد ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ جب تک تمام ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ مظاہرین نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور پولیس کے اعلیٰ حکام نوٹس لیں، تمام ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ تراڑ کھل کے علاقے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد سے قبل جامع مسجد منشا آباد سے جلوس نکالا گیا جس میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ صدنوتی تحصیل تراڑ کھل کے علاقے میں مرکز جامع مسجد قلعہ منشا آباد سے علامہ تنزیل عالم رضوی اور علامہ نعمان عظیم فاضل کریم انٹرنیشنل یونیورسٹی بحیرہ شریف کی قیادت میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جلوس نکالا گیا۔ جلوس شہر بھر کا چکر لگانے کے بعد بابا بولا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتح خانے کے بعد مرکزی مسجد میں پہنچا جہاں خوبصورت اور روحانی محفل پاک کا انعقاد ہوا جس کا آغاز قرآن کریم کی آیات سے کیا گیا۔ پھر مختلف ثنا خوان حضرات نے بارگاہ رسالت میں مداح سراہی پیش فرمائی جبکہ خصوصی نعت کاری شبیر نے پڑھی۔ علامہ نعمان عظیم نے اپنے خطاب میں کہا کہ محفل میلاد النبی کا سب سے بڑا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے بعد عمل کرنا ہے اور امت کے دلوں میں الفت رسول کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ آخر میں امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کی بحالی، ملک استحکام اور سلامتی نظام مصطفیٰ کے نفاذ اور سربلندی اسلام کے لیے دعا کی گئی۔ دعا کے بعد لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے دومیل نیوز مظفرآباد اور www.domailnews.com۔